اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے مسلمان یارو دوستو، ہم اللہ کی بنائی ہوئی بندے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز، ہر سرشٹی، ہر مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی، اور ہر مخلوقات کی بنانے والا رب ایک رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے دوستو۔ تو ہر مخلوقات میں سے انسان جو ہے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ ہر سرشٹی جگت کے اندر، ہر سرشٹی جگت میں انسان سب سے بہترین اور افضل ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور ہر انسان میں سے بہترین اور سب سے پیارا امت جو ہے، ہر امت میں سے، ہر نبی کے امت میں سے افضل اور بہترین امت محمدی ہے جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پیارا ہے، سب سے افضل ہے۔ اور ہر انسان جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، جو اللہ کو مانتا ہو، جو نہیں مانتا ہو، ہر انسان اللہ کے رسول کے امت میں ہے۔ آج کے دور میں ہمارے رسول، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد، دنیا میں تشریف لانے کے بعد جتنا انسان پیدا ہوئے اور آگے جتنا سارے انسان پیدا ہوں گے، سب کے سب اللہ کے غلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہے۔ لیکن اس بندہ بندی سے، اس انسان سے اللہ بےحد محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے شفاعت کریں گے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کی غلامی کریں گے۔ اس انسان کے لیے اللہ کا رحمت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت ہے۔ تو میرے یارو، ہم آج کے دور میں، ہم جو مسلمان سماج میں مسلمان سارے ہیں، کروڑوں ہے، پر دکھ کی بات یہ ہے بہت کم ہے جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہو۔ اللہ کی رسول کو رسول ماننے والا غیر قوم میں بھی بہت سارے ہیں جو اللہ کی رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رسول کی سیرات کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی بدھان اور اللہ کی رسول کی سنت جو ہے اس سے محبت کرنے والے غیر قوم میں بھی بہت سارے ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی ہے، کرسچن بھائی ہے، یہودی ہے اور بدھو ہے، اور جو سکھ ہے۔ یہ سارے لوگوں میں سے بہت سارے نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، سچا انسان ہے، جو اللہ کی بدھان کو پسند کرتے ہیں اور محمد سے محبت کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پر دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کسی نہ کسی دباؤ میں آ کر، کسی نہ کسی مجبوری میں اسلام کو اپنا نہیں رہا ہے، اسلام کو نہیں اپنا رہے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ غیر قوم ہے، نان مسلم ہے۔ ان کے لیے اللہ کا جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کا مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے محبت رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبت کرنے والے جو غیر قوم ہے، جو نان مسلم ہے، ان کو بھی ان کا بدلہ، ان کا محبت کا صلہ اللہ دنیا میں دیں گے، لیکن اس کے لیے جو ہے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لیکن دکھ کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے، ہماری مسلمان سماج میں اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی دین سے محبت رکھنے والا اور اللہ کی رسول سے محبت کرنے والا، زبان سے کہنے والا کروڑوں ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا مسلمان سماج میں جو خود کو مسلمان بتاتے ہیں، جو خود کو نبی کا
उम्मत बताते हैं मुसलमान समाज में बहुत ऐसे हैं जो अल्लाह की विधान को नहीं मानते, जो सही समझ में आते हैं, जो सहूलियत है उसको मानते हैं, जो सहूलियत नहीं है, जो समझ में नहीं आता है, जो मुसीबत का सबब बन जाता है, तब जो है हम मुसलमान समाज में बहुत सारे ऐसे हैं जो दुख दर्द के टाइम में जब इम्तिहान का वक्त आता है तो जो है इस्लाम छोड़ जाती है, सुन्नतें छोड़ देती है, इस्लाम की अहकाम को छोड़ देती है। तो ये लोग अल्लाह के सामने मुजरिम बनेगा। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, इस्लाम ये है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिरात सुन्नत ये है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला जो होगा, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला जो होगा, अल्लाह की रसूल से मोहब्बत करने वाला जो होगा, अल्लाह की विधान इस्लाम को जो पसंद करने वाला होगा, उसका ये हक बनता है, उसका ये काम बनता है, हमें इस्लाम की बहुत सारे आयत हो, रूल्स हो, जो समझ में आए या ना आए, और समझ में ना आना ही स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा जहन, हमारा ब्रेन, दिमाग, हमारा आँख, हमारा सुनने का, सोचने का, समझने का, हर चीज़ से हम जो है नाकिस है, दुर्बल है, कमज़ोर है। तो हमें बहुत सारी बात ऐसी है जो हमें समझ में नहीं आएगा, चाहे कितनी भी पढ़ ले, लिख ले, कितनी भी शिक्षा हासिल कर ले, किसी भी लाइन से, दीन के लाइन से हो या दुनिया की लाइन से हो, दीन इस्लाम की इल्म हो या दुनिया की जनरल जो है शिक्षा जो है, चाहे कितनी भी हासिल कर ले, फिर भी हम जो है अनपढ़ है, गवार है। खुद को जो है अनपढ़, गवार समझना ज़रूरी है। हाँ, दुनिया के हिसाब से आगे पीछे होता है, हम कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, हमसे ज़्यादा बहुत जानने वाले हैं, उससे ज़्यादा जानने वाले हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह के हिसाब से जो है हम सारे के सारे जो है अमा हुती तु इल्मे इल्ला कलीला, हमारे पास जो इल्म है जिस एतबार से हो, जिस लाइन से हो, बहुत थोड़ा है। ये अल्लाह देने वाला जो है, अल्लाह का जात जो है अलीम है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह का एक नाम है अलीम। इल्म का सारा खजाना जो है, इल्म का सारा भंडार अल्लाह के पास है। उनमें से किसी को थोड़ा दिया, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को बहुत ज़्यादा दिया, तो ये बात और है। तो हम सारे के सारे अल्लाह के रहम करम के हर एतबार से मोहताज है। तो मेरे यारों, हमारा समझ में आए, हमें समझ में आए दीन इस्लाम की बातें या ना आए, बस हमें तहकीकात करना है, सही क्या है, गलत क्या है, उस पर हमें जम जाना है, उस पर हमें जो है अमल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये हर इंसान के लिए फ़र्ज़ बनता है। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, हमारे मुसलमान समाज में बहुत कोताही हो रही है। थोड़ी बहुत दीन इस्लाम की इल्म रखने वाले दुनिया में हम देखते हैं, आलिम उलमा की बात सुनते हैं जी। बहुत सारे आलिम हैं दुनिया में, कई फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला बहुत सारे आलिम हैं जो बात करते हैं, हम सुनते हैं उसकी बयानात, उसकी दीनी बातें सुनते हैं हम। तो बहुत सारे आलिम उलमा है जो बहुत सारे कुछ सही कहते हैं, कुरान हदीस से कहते हैं। बहुत सारे आलिम है जो गलत पे गलत कहते हैं, लोगों की ऐब ढूंढते रहते हैं, लोगों की सही को भी गलत बताते हैं, खुद की गलत को भी सही बता देते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में आलिम के नाम से जाना जाता है। तो मेरे यारों, तकब्बुर ना करो, घमंडी ना बनो, हर घड़ी अल्लाह की मोहताज बनो, अल्लाह से सही इल्म तलब करो, अल्लाह से दीन इस्लाम की सही इल्म मांगो और उस पर अमल करो और उसको जो है दूसरों तक फैलाओ। जो सही हो उसको फैलाओ, जो गलत को अगर सही समझ कर फैलाओगे तो याद रखो अल्लाह के सामने पकड़ा जाओगे,
اللہ ہمیں جو ہے پکڑ کرے گا، چاہے آپ ہو چاہے ہم ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ ہو یا پھر میں ہوں، جو بھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جو غلط کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لے کر حدیث بتا کر لوگوں تک پھیلائے گا، لوگوں تک اس کو بتائے گا، سماج میں اس کو پھیلائے گا، جو بدعت ہے، جو غلط ہے، تو گویا اس شخص نے جو غلط کو صحیح بتا کر کے لوگوں تک پھیلا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا کر کے، وہ گویا جہنم میں اپنا گھر بنا لیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے دوستو۔ تو میرے یارو، سچ اور غلط کا، حق اور غلط کا جو ہے، سچ اور جھوٹ کا جو ہے تحقیقات کرو، پھر اس پر خود عمل کرو، پھر لوگوں تک پہنچاؤ، ٹھیک۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، اور ہر گھڑی ہمیں محتاج بن کے رہنا ہے، محتاج خود کو سمجھنا ہے اور گناہگار سمجھنا ہے، ہمیں جو ہے خود کو لاچار بے بس سمجھنا ہے۔ ایسے شخص کو جو خود کو لاچار بے بس، کمزور، محتاج، ان پڑھ، گھبر سمجھ کے چلتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، دین اسلام کی علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، جاننے والے کے پاس جاتا ہے، ایسے شخص کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ ایسے انسان سے اگر کچھ تھوڑا بہت غلط ہو جائے، جانے میں انجانے میں، تو اللہ ایسے بندہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے بندہ کو اللہ معاف کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہر گھڑی حق کی طرف جانا ہے، حق کو مانگتے رہنا ہے اللہ سے، دین اسلام کی علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے، اور ہماری زندگی کے سفر میں بہت سارے غلطی ہو ہی جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کے لیے جو ہے اللہ سے مغفرات مانگتے رہنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے میرے یارو۔ ایسے شخص اللہ کو، ایسے انسان اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سوچنے کی، صحیح سمجھنے کی، صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور حق کو لوگوں تک پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائیں، غلط سے بچنے کی توفیق فرمائیں، غلط علم سے، غلط عمل سے، جس گناہ کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے غلط کام سے، شیطانی کام سے اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، ہماری بات آپ کو صحیح لگتا ہے، اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو عمل کرو، اور لوگوں کو دوسرا تک یہ بات پہنچا دیجیے گا، اور ہمارے لیے، ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم دوستو۔